یہ آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ گوا میں 54ویں بین الاقوامی بھارتی فلم فیسٹیول کا شاندار آغاز، اداکارہ مادھوری دکشت کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کا ریاست میں 8 لاکھ ہیکٹر زرعی رقبے کو سینچائی کے ذریعے سیراب کرنے کے عزم کا اظہار۔ جائکواڑی آبی پشتے میں پانی چھوڑنے کے مطالبے کو لے کر چھترپتی سمبھاجی نگر میں کل جماعتی احتجاجی مظاہرہ، اور 65ویں مہاراشٹر کیسری کشتی مقابلوں میں ناندیڑ کے شیوراج راکشے فاتح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 54ویں بین الاقوامی بھارتی فلم فیسٹیول افی کا افتتاح کل گوا کے پنجی میں مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر کے ہاتھوں ایک شاندار تقریب میں عمل میں آیا۔ اس موقع پر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھارت میں عکس بند ہونے والی غیر ملکی فلم ساز اداروں کے ترغیبی فنڈ میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں معروف اداکارہ مادھوری دکشت، اداکار سنی دیول، گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں اداکارہ مادھوری دکشت کو بھارتی فلم انڈسٹری میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سال کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں 4 فلمی پردوں پر 270 سے زائد فلمیں دکھائی جائیں گی۔ ان میں 25 ملکی فیچر فلمیں اور 20 غیر فیچر فلمیں شامل ہیں۔ برطانوی فلم کیچنگ ڈسٹ سے فلموں کی نمائش کا آغاز ہوا۔ دریاسنا انوراگ سنگھ ٹھاکر کے ہاتھوں فلم بازار کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فلم بازار نہ صرف جنوب مشرقی ایشیا بلکہ دنیا کے بڑے فلم بازاروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اس سال کے فلم فیسٹیول میں متعدد فلموں کی شمولیت کو افی کی مسلسل پیش رفت سے تعبیر کیا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں 8 لاکھ ہیکٹر زرعی رقبے کو سینچائی کے ذریعے سیراب کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ کل بھنڈارہ میں وزیر اعلیٰ شندے کی موجودگی میں شاسن آپلیا داری پروگرام منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں شہریوں کو ابتدائی طور پر مختلف سرکاری اسکیمات کے فوائد دیے گئے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے نام اور انتخابی نشان کے تنازع پر مرکزی انتخابی کمیشن میں آئندہ جمعہ کو سماعت ہوگی۔ اس معاملے کی کل ہوئی سماعت میں اجیت پوار گروپ کی طرف سے انتخابی کمیشن میں داخل کردہ حلف نامہ من گھڑت ہونے کا دعویٰ شرد پوار گروپ کی جانب سے کیے جانے کی اطلاع ہے۔ دریاسنا شیوسینا کے ایم ایل ایز کی نااہلی کے معاملے میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر کے روبرو آج سے سماعت شروع ہوگی۔ نارویکر نے گزشتہ 2 تاریخ کو دونوں ہی فریقین کے موقف کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ دھنگر ریزرویشن سے متعلق حقائق کے مطالعے کے لیے ریاستی حکومت نے ایک اسٹڈی گروپ تشکیل دیا ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر سدھاکر شندے کی سربراہی والی اس کمیٹی کو آئندہ 3 ماہ میں حکومت کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ترقی یافتہ سنکلپ بھارت یاترا کی معرفت ناندیڑ ضلع کے کنوٹ تعلقے میں پہلے مرحلے کے تحت 16 دیہاتوں کے ساکنان کو مرکزی اور ریاستی حکومت کی مختلف اسکیمات کی جانکاری دی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ بھارت سنکلپ یاترا کل بودھڑی اور تھارا پہنچی۔ اس موقع پر آنگن واڑی کے بچوں، اسکولی طلباء اور شہریوں نے اس سنکلپ رتھ کا پرجوش استقبال کیا۔ سرکاری اسکیمات کے مستفیدین نے دیگر شہریوں کو بھی حکومت کی فلاحی اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر پرشوتم ویشنو، افسر صحت ڈاکٹر کے پی گائیکواڑ، توسیعی افسر این ایم مکنار نے شہریوں کو عوامی فلاح و بہبود کے سرکاری اسکیمات سے آگاہ کیا۔ دریاسنا یہ سنکلپ یاترا آج جلدھارا اور ناندگاؤں تانڈا پہنچیں گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں کل گوداوری آبپاشی ترقیاتی بورڈ دفتر کے روبرو مراٹھواڑہ پانی جن آندولن کمیٹی کی جانب سے ہمہ جماعتی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ منصفانہ اور مساوی پانی کی تقسیم کے قانون کے مطابق جائکواڑی آبی پشتے میں احمد نگر اور ناسک ضلع کے بالائی آبی پشتوں سے پانی جلد از جلد چھوڑا جائے اور مراٹھواڑہ کو حق کا پانی فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی مراٹھواڑہ کو قحط سے نجات دلانے کے لیے مقررہ منصوبے کے نفاذ کا مطالبہ بھی مظاہرین نے کیا۔ اس احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی آمد و رفت میں رخنہ اندازی پیدا ہوئی۔ دریاسنا اس معاملے میں عدالت عظمیٰ میں داخل کردہ عرضی پر آج سنوائی ہوگی۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہے۔
ریاستی ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے مارچ 2024 میں منعقد ہونے والے 10ویں کے امتحانات کے لیے درخواست دہی کی مہلت میں دوبارہ 30 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ طلبہ www.mahasscboard.com ویب سائٹ پر درخواست کر سکتے ہیں۔ ریاستی ٹرانسپورٹ بورڈ نے بس ڈرائیوروں کے خدمات کی انجام دہی کے دوران موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کا انتباہ ٹرانسپورٹ محکمے نے دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کی جانب سے کل مختلف ممالک کے کھلاڑیوں پر مشتمل بین الاقوامی کرکٹ ٹیم منتخب کی گئی، جس میں 6 بھارتی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ICC کی معلنہ ٹیم میں بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی، KL راہل، رویندر جڈیجا، جسپریت بمراہ اور محمد شمی کے علاوہ جنوبی افریقہ کے گیلارڈ سکوئٹزی اور کوئنٹن ڈی کاک، نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل، سری لنکا کے دلشان مدھوشنکا، آسٹریلیا کے گلین میکسویل اور ایڈم زامپا کو شامل کیا گیا ہے۔ دھاراشیو میں منعقدہ 65ویں مہاراشٹر کیسری کشتی مقابلوں میں ناندیڑ کے شیوراج راکشے نے اس سال کا مہاراشٹر کیسری بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ کل مہاراشٹر کیسری مقابلوں کے گادی اکھاڑے کے زمرے میں شیوراج راکشے نے اور ناسک کے ہرشوردھن سدگیر نے مٹی کے اکھاڑے کے زمرے میں کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں شیوراج راکشے اور ہرشوردھن سدگیر کے مابین مہاراشٹر کیسری کے خطاب کے لیے مقابلہ ہوا، جس میں راکشے نے 0 کے مقابلے 6 پوائنٹ سے فتح حاصل کی۔ ٹورنامنٹ کے منتظم سدھیر پاٹل اور سربراہ ابھیرام پاٹل کے ہاتھوں شیوراج راکشے کو مہاراشٹر کیسری کا تمغہ اور مہندرا اسکارپیو گاڑی سمیت آدرش شکشن پرسارک منڈل کے سدھیر انا پاٹل کے ہاتھوں چاندی سے تیار کردہ اعزازی گدا دیا گیا، جبکہ فائنل مقابلے میں راکشے کے حریف ہرشوردھن سدگیر کو ایک مہندرا ٹریکٹر اور عوامی رہنما پرتاپ موہتے پاٹل کی یاد میں اس سال سے دیا جانے والا چاندی کا گدا تفویض کیا گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے امتحانات آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ 239 امتحانی مراکز پر یہ امتحانات منعقد ہوں گے۔ امتحانات کے دوران نقل نویسی کے معاملات کو روکنے کے لیے 32 فلائنگ اسکواڈ قائم کیے گئے ہیں۔ لاتور کی ضلع کلکٹر ورشا ٹھاکر گھوگے نے کہا ہے کہ لاتور ضلع کے کسانوں کو ریشم کی زراعت کی ترغیب دے کر ریشم کے زراعتی علاقے میں کلسٹر کے قیام کے لیے اقدامات کریں۔ کل لاتور میں مہا ریشم مہم 2024 کے تحت ضلع ریشم دفتر کے ذریعے تیار کردہ ریشم رتھ کے افتتاح کے موقع پر وہ مخاطب تھی۔ ضلع میں 20 دسمبر تک مہا ریشم مہم کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ مطالعے کی روایت کو فروغ اور مطالعے سے متعلق عوامی بیداری کے لیے پربھنی کے ثانوی جماعت کے معلم ونود شینڈگے نے سائیکل پر پربھنی تا ناگپور کا سفر کیا۔ مطالعے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے تجربات ہوں، اس کے لیے گزشتہ 15 تاریخ سے شینڈگے نے پربھنی سے سائیکل کا یہ سفر شروع کیا تھا۔ کل شام ناگپور پہنچنے پر ان کا شال اور کتاب دے کر استقبال کیا گیا۔ بالا صاحب ٹھاکرے مہاراشٹر سمردھی ایکسپریس وے پر اضافی ہائی پریشر چینل کے کاموں کے پیش نظر جالنا تا چھترپتی سمبھاجی نگر کے درمیان دونوں جانب کی ٹریفک کے لیے آج اور کل 2 دنوں میں دوپہر 12 تا 4 بجے کے درمیان بند رہے گا۔ مہاراشٹر شاہراہ ترقیاتی بورڈ کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر رام داس کھلسے نے یہ اطلاع دی۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ گوا میں 54ویں بین الاقوامی بھارتی فلم فیسٹیول کا شاندار آغاز، اداکارہ مادھوری دکشت کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کا ریاست میں 8 لاکھ ہیکٹر زرعی رقبے کو سینچائی کے ذریعے سیراب کرنے کے عزم کا اظہار۔ جائکواڑی آبی پشتے میں پانی چھوڑنے کے مطالبے کو لے کر چھترپتی سمبھاجی نگر میں کل جماعتی احتجاجی مظاہرہ، اور 65ویں مہاراشٹر کیسری کشتی مقابلوں میں ناندیڑ کے شیوراج راکشے فاتح۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔